بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رانچی یونیورسٹی سیمسٹر 6 میں ادبی تحریکات و رجحانات کے تحت یونٹ 3 میں ہم لوگ آج اردو کے فروغ میں صوفیاء کرام کا حصہ کے موضوع پر بات کریں گے انشاءاللہ۔ شمالی ہند میں پیدا ہوئی لیکن پھلنے پھولنے کے مواقع دکن یعنی جنوبی ہند میں ملے۔ 1327 عیسوی میں جب محمد تغلق نے تغلقی فرمان جاری کیا تو شمالی ہند کے صوفیاء کرام اور عوام نے شمال سے جنوب کا سفر کیا۔ اس سفر میں انہوں نے کافی صعوبتیں برداشت کی اور لمبی مسافت طے کرتے ہوئے دکن پہنچے۔ شمال سے آتے ہوئے صوفیاء کرام نے تبلیغ کا کام جاری رکھا اور دکن میں پہنچ کر عوام کی زبان میں انہوں نے مذہب اسلام کی تبلیغ کی۔ ماہرین لسانیات کے فراہم کردہ اور بزرگان دین کے ملفوظات اور اردو زبان کی اولین تحقیقات کی روش کے مطابق اردو زبان کے فروغ اور اس کے نشو و نما کے متعلق یہ بات قطعیت کے ساتھ کہی جا سکتی ہے کہ واقعی اردو زبان و ادب کے فروغ و نشو و نما میں صوفیاء کرام نے گراں قدر خدمات انجام دی ہیں اور نمایاں رول ادا کیا ہے۔ کسی زبان کو بنانا یا اس کو فروغ دینا یہ صوفیہ کا عین مشن نہیں ہوتا، بلکہ صوفی حضرات اپنی زندگی میں صرف ایک مشن کے تحت کام کرتے ہیں اور وہ ہے رضائے الہی۔ جتنی بھی تواریخ یا تذکرے صوفیاء کرام کے ہم تک پہنچے ہیں، ہم اگر ان پر ایک نظر ڈالیں تو ہمیں علم ہوگا کہ صوفیہ نے رضائے الہی کے لیے دنیا کے ایسے کئی کام کیے ہیں جن کو صوفیہ کا عین مشن نہیں کہا جا سکتا۔ ایک صوفی اللہ کو یاد کرتا ہے، اس کا ذکر کرتا ہے اور اس کے تذکرے کو مخلوق کے درمیان عام کرتا ہے۔ صوفیہ کا یہی عمل ان کو جزوی طور پر دنیا سے جوڑتا ہے، حالانکہ وہ کلیتاً دنیا کے برخلاف اپنے رب سے جڑے ہوتے ہیں۔ ان کے اعمال حق پر مبنی ہوتے ہیں کیونکہ حق کی تکمیل کے لیے صوفیہ اپنی پوری زندگی وقف کر دیتے ہیں۔ یہ مخلص اور بے لوث لوگ بندگان پروردگار یعنی خدا کا پیغام پہنچانے کے لیے کوشاں اور بیتاب رہتے ہیں۔ وہ لوگوں کے دل تک دستک دینا چاہتے تھے، اس لیے ضروری تھا کہ وہ اپنا پیغام لوگوں تک انہی کی زبان میں پہنچائے۔ صوفیاء کرام نے خاص کی ادبی زبان کے بجائے عوام میں رائج زبان کو ہی اپنے پیغام کو وسیلہ اظہار بنایا اور انہی کی بولی میں تعلیم و تلقین فرمائی۔ چنانچہ صوفیاء کرام جس علاقے میں گئے وہاں کی ہی بولی سیکھ کر اس علاقے کے لوگوں تک ان کی ہی بولی میں اپنا پیغام پہنچاتے تھے۔ انہوں نے عوامی زبان کے دائرے کو وسیع اور کشادہ کیا اور وقتاً فوقتاً ضروریات کے مطابق نئے نئے الفاظ کے استعمال سے اردو کے ذخیرہ الفاظ میں بہت زیادہ اضافہ کیا۔ اہل علم نومولود صوفیاء کرام سے پہلے عوامی زبانوں اور بولی یعنی اردو میں لکھنا اپنی شان کے خلاف سمجھتے تھے۔ عالموں کی تصانیف اس عوامی اور بازاری زبان میں کبھی پیش نہیں کرتے تھے، یہاں تک کہ اس زبان میں پیش کرنے کے بارے میں سوچتے بھی نہیں تھے۔ صوفیاء کرام نے اس روایت سے بغاوت کرتے ہوئے عوام سے عوام کی زبان یعنی اردو میں گفتگو کی۔ سنسکرت زبان میں رائج مذہبی اصطلاحات اور علاقائی زبانوں کے الفاظ بھی استعمال کیے۔ صوفیاء کرام کی بے انتہا کاوشوں کے نتیجے میں اردو زبان کا دائرہ بہت وسیع ہو گیا۔ بقول مولوی عبدالحق، صوفیوں کی ہی جرأت کا فیصلہ تھا کہ ان کی دیکھا دیکھی دوسرے لوگوں نے بھی ہچکچاتے ہوئے اس کا استعمال شعر و سخن، مذہب و تعلیم اور علم و حکمت کے اغراض کے لیے شروع کر دیا۔ مولوی عبدالحق نے اپنا مقالہ اردو کی ابتدائی نشو و نما میں صوفیاء کرام کا حصہ میں تفصیل کے ساتھ ان بزرگان دین کا تذکرہ کیا ہے جنہوں نے اردو زبان کے دائرے کو وسعت اور جمعیت بخشنے میں نمایاں خدمات انجام دی ہیں۔ عبدالحق نے خواجہ معین الدین چشتی، فرید الدین شکرگنج ہی کے عہد سے ان بزرگان دین کی کوششوں کا پتہ لگایا ہے جن کی کوششوں اور سرگرمیوں سے اردو زبان کی تشکیل و ترویج میں مدد ملی ہے۔ اردو زبان و ادب اور نظم و نثر کی بنیاد
فراہم کرنے والے اور اس کی روایتوں کی تشکیل میں گراں قدر خدمات اور نمایاں کردار ادا کرنے والے بزرگان دین اور صوفیائے کرام کی فہرست کافی طویل ہے۔ اس ضمن میں جن صوفیاء کو سب سے زیادہ اعتبار حاصل ہے ان میں خواجہ بند نواز گیسو دراج، شیخ بہاؤالدین باجن، شاہ میراجی شمس العشاق، شیخ برہان الدین جانم، شیخ عبدالقدوس گنگوہی، شیخ خوب محمد چشتی، بلھے شاہ، عبدالرحیم خانہ، امین الدین اعلیٰ، امیر خسرو وغیرہ کے نام قابل ذکر ہے۔ مذکورہ تمام اکابر صوفیہ کی جو لسانی خدمات ہیں اس نے اردو کو ہندوستان میں بحیثیت زبان اس ملک کے کونے کونے تک پھیلایا اور عوام کو اس کی زبان سے اتنا قریب کر دیا کہ یہ ایک بولی سے زبان کی صورت اختیار کرتی چلی گئی۔ بقول انور سدید، درویشان ہند نے اپنے باطن کی روشنی کو عوام الناس تک پہنچانے کے لیے اردو الفاظ کا سہارا لیا اور قربت و اپنائیت کا وہ جذبہ پیدا کیا جو مسلمان بادشاہان ہند اپنی دولت و ثروت کے باوجود پیدا نہ کر سکے۔ یہ لوگ جب حب دنیا، حب جاہ اور حب مطلب محبت اور حب دولت سے آزاد تھے، دنیا پرستوں کو حق صداقت کی راہ دکھانا ان کا مقصد حیات تھا، چنانچہ درویشان ہند نے اپنے باطن کی روشنی کو عوام الناس تک پہنچانے کے لیے اردو الفاظ کا سہارا لیا اور قربت و اپنائیت کا وہ جذبہ پیدا کیا جو مسلمان بادشاہان ہند اپنی دولت و ثروت کے باوجود پیدا نہ کر سکے۔ ہم زبانی کے اس عمل نے اردو زبان کی ابتدائی نشو و نما کو گراں قدر فائدہ پہنچایا۔ اس باب میں ہم کوشش کریں گے کہ صوفیائے کرام کی خدمات کا جائزہ لیا جائے جنہوں نے اردو کی بے پناہ خدمت کی ہے، لیکن اس سے پہلے ہم جانیں گے کہ صوفی کسے کہتے ہیں، اس پر بھی ایک بات ہو جائے۔ صوفی کو دنیا میں بلند و بالا مرتبہ حاصل ہے، وہ دنیا کے عیش و آرام سے بے نیاز ہوتے ہیں، وہ رسم و ظاہرداری جو دلوں کو مردہ کر دیتی ہے پسند نہیں فرماتے، بلکہ وہ انسان کے باطن کو دیکھتے ہیں اور برائی میں بھی اچھائی کا پہلو تلاش کرتے ہیں۔ نرمی، ملائمت، مہر و محبت ان کا شیوا ہوتا ہے، وہ درگزر سے کام لیتے ہیں، خاکساری، عاجزی اور انکساری ان کے مزاج کا ایک خاص وصف ہے۔ صوفی اپنے کردار اور عمل سے لوگوں کو مرعوب کرتے ہیں، ان کا در ہر خاص و عام کے لیے کھلا رہتا ہے، جہاں بڑے چھوٹے، امیر غریب، جاہل عالم کا کوئی امتیاز نہیں ہوتا۔ یہی وجہ ہے کہ وہ لوگوں کے دلوں کو قابو کرنے میں کامیاب ہوئے ہیں۔ اردو صوفیائے کرام کے طفیل ہی قوالی، موسیقی، شاعری اور درس اخلاق کی زبان ٹھہری، عام معاملات زندگی اور سرکاری دربار کے مختلف طبقوں کے درمیان یہی زبان وسیلہ اظہار بنی۔ اس باب میں ہم لوگ شمالی ہند اور جنوبی ہند کے صوفیائے کرام پر بات کریں گے۔ سب سے پہلے ہم شمالی ہند کے جو صوفیائے کرام مشہور ہیں ان پر باتیں کریں گے، جس میں پہلا نام خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کا ہے، جن کی وفات 1235 عیسوی میں ہوئی۔ ہندوستانی سرزمین پر اسلام کی تبلیغ کے لیے جو بزرگان دین تشریف لائے ان میں پہلا اور بڑا نام خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کا ہے۔ وہ ہندوستان کے بزرگان دین میں اعلیٰ مقام رکھتے ہیں۔ آپ نے راجستھان کے شہر اجمیر میں تبلیغ اسلام کا ایک مستقل نظام قائم کیا تھا۔ ہندوستان کے دیگر مراکز بھی اس کے تحت آتے تھے۔ آپ نے اپنے اخلاق حسنہ اور اپنے عمل سے عوام کو متاثر کیا اور درس و تدریس کا کام کیا۔ آپ کے اعلیٰ اخلاق اور بلند کردار کو دیکھ کر ہی لاکھوں لوگوں نے اسلام قبول کیا اور آپ کو خواجہ غریب نواز کے نام کے لقب سے سرفراز کیا۔ مولوی عبدالحق نے خواجہ معین الدین چشتی کے متعلق لکھا ہے، باوجود تلاش کے ہمیں خواجہ معین الدین چشتی کا کوئی معتبر قول ہندی زبان میں نہیں ملا ہے، ہندی یعنی ہندوی، لیکن ان کی عالمگیری مقبولیت کو دیکھتے ہوئے یقینی امر ہے کہ وہ ہندوی زبان سے ضرور واقف تھے، کیونکہ ہندوی بھی مسلمانوں سے کم ان کے معتقد نہیں تھے۔ ہنداولی کی ترکیب غریب نواز کا لقب خود ان کی عام مقبولیت کی صاف شہادت دے رہے ہیں۔
اس ضمن میں دوسرا نام حضرت فرید الدین شکرگنج کا ہے۔ اردو اور پنجابی کے ابتدائی دور میں جن بزرگوں کے اقوال اور کلام ملتے ہیں ان میں ایک اہم نام شیخ بابا فرید الدین شکرگنج کا ہے۔ ان کا کلام سکھ مذہب کی مقدس کتاب گرو گرنتھ صاحب میں بھی موجود ہے۔ شیخ فرید الدین شکرگنج ایک جید عالم اور صوفی تھے۔ آپ حضرت قطب الدین بختیار کاکی کے مریدین خلفاء میں ممتاز مقام رکھتے ہیں۔ آپ کی شاعری کا سراغ مختلف بیاضوں سے بھی ملا ہے۔ اس ضمن میں تیسرا اور اہم نام حضرت امیر خسرو کا ہے۔ امیر خسرو کا نام اردو کی ادبی تاریخ میں اہمیت کا حامل ہے۔ وہ بچپن سے ہی بہت ذہین و ذکی تھے، کئی زبانوں پر دسترس رکھتے تھے۔ آپ حضرت نظام الدین دہلوی کے مرید خاص تھے۔ امیر خسرو فارسی کے عظیم مصنف تھے اور ان کی بہت سی تخلیقات ملتی ہیں جو ایران اور ہندوستان دونوں میں یکساں قابل احترام سمجھی جاتی ہیں۔ ان کتابوں میں ہندوستان کی بولیوں، تہواروں، موسموں، پھلوں، پھولوں کا ذکر کیا گیا ہے۔ یہاں کی آب و ہوا، حسن اور زندگی کے مختلف پہلوؤں کی ستائش کی گئی ہے۔ ہندوستانی موسیقی میں انہوں نے کمال حاصل کیا تھا، بلکہ ایرانی راگوں کے میل سے بہت سارے راگ راگنیاں بھی انہوں نے بنائی ہیں۔ ہندوستان کو قوالی اور ستار انہی کی دین ہے۔ وہ امیر بھی تھے اور فقیر بھی۔ ایک طرف ان کی رسائی دربار تک تھی، دوسری طرف وہ عوام سے بالکل قریب تھے، اس لیے فارسی کے علاوہ انہوں نے عوامی زبان میں بہت سی نظمیں، دوہے، پہیلیاں اور کہہ مکرنیاں بھی لکھی ہیں۔ ان کے نام سے ایک نظم خالق باری بھی ملتی ہے۔ اردو شاعری میں امیر خسرو نے ایک طریقہ تو یہ اختیار کیا کہ ایک مصرع فارسی میں لکھا اور دوسرا اردو میں۔ دوسرا طریقہ یہ تھا کہ ایک مصرع فارسی میں اور آدھا مصرع اردو رکھا۔ تیسرا طریقہ یہ ہے کہ دونوں مصرع اردو کے لائے۔ امیر خسرو کے کلام کے کچھ نمونے درج ذیل ہیں: زحال مسکی مکن تغافل دورائے نینا بنائے بتیاں، کتاب ہجراں نہ دارا میں جاں نہ لیہو کاہے لگائے چھتیاں۔ امیر خسرو کے بعد ایک اہم نام شیخ شرف الدین یحییٰ منیری کا ہے۔ وہ 1370 عیسوی کو وفات پا گئے۔ آپ کا تعلق بہار کے قصبہ منیر سے ہے۔ آپ یورپی اور ہندی، جسے اب اردو کہتے ہیں، کے شاعر تھے۔ ان کے بتائے ہوئے منتر اب تک سانپ کا زہر اتارنے اور دفع امراض اور جھاڑ پھونک کے لیے پڑھے جاتے ہیں۔ یوں تو بہت سے صوفی حضرات گزرے ہیں، لیکن یہاں اس کا موقع نہیں ہے۔ 4-5 پر اکتفا کیا جاتا ہے تاکہ آپ امتحانات میں صحیح طریقے سے لکھ سکیں۔ ہم لوگ جنوبی ہند کے صوفیاء کرام پر بات کریں گے، جس میں پہلا نام ہے خواجہ بندے نواز گیسو دراز کا۔ خواجہ بندے نواز گیسو دراز پہلے اردو میں شاعر ہیں، جن کی نثر اور نظم دونوں کے نمونے موجود ہیں اور چھپ چکے ہیں۔ وہ شہباز تخلص کرتے تھے، دولت آباد میں پیدا ہوئے اور اپنے والد شاہ راجو کی وفات کے بعد دلی چلے گئے۔ کچھ عرصے بعد 1398 میں فیروز شاہ بہمنی کے عہد میں گلبرگہ میں سکونت اختیار کی اور یہیں پر تصنیف و تالیف کا آغاز کیا۔ ان کی ایک کتاب معراج العاشقین چھپ چکی ہے، جو قدیم اردو نثر کا نمونہ ہے۔ معراج العاشقین کے بارے میں عوام میں ادیب میں خاصا اختلاف ہے۔ پہلے یہ کتاب ان سے منسوب تھی، لیکن بعد میں معلوم ہوا، لوگوں نے تحقیق کر کے ثابت کیا کہ معراج العاشقین خواجہ بندے نواز گیسو دراز کی کتاب نہیں ہے، بلکہ اس کے 100-125 سال بعد کی ایک تصنیف ہے، ایک شاعر کی۔ البتہ چکی نامہ جو ان کی نظم ہے، وہ اردو کی پہلی نظم لوگ قرار دیتے ہیں۔ اس کے علاوہ ہدایت نامہ ان کی ایک مشہور نظم ہے، جو مختلف کتب خانوں کے بیاضوں میں محفوظ ہیں۔ آپ بیک وقت ایک جلیل القدر مفسر، محدث، فقیہ، صوفی، بلند پایہ صوفی، عالم اور عارف کامل تھے۔ آپ خواجہ نصیر الدین چراغ دہلی کے مرید اور خلیفہ تھے۔ اس ضمن میں دوسرا اہم نام شاہ میرا جی شمس العشاق کا ہے۔ بہمنی دور کے ایک بہت ہی اہم مصنف شاہ میرا جی شمس العشاق ہیں۔ شاہ میرا جی حضرت خواجہ بندے نواز کے ہی سلسلہ صوفیہ میں سے ہیں۔ انہوں نے اپنے بزرگوں کی طرح اردو میں ہی تعلیم و تلقین کے علاوہ تصنیف و تالیف کا بھی کام کیا۔ انہوں نے بیجاپور میں وفات پائی اور وہیں دفن ہے۔ شاہ میرا جی کی کئی نظمیں اور چھوٹے چھوٹے رسالے اس وقت تک دستیاب ہو چکے ہیں۔ معلوم ہوتا ہے کہ ان کا کلام بہت مقبول تھا اور دور دور تک ان کی نقلیں پہنچ گئی ہیں۔
خوشنامہ ان کی ایک نظم ہے جس میں نوجوان لڑکی خوش یا خوشنودی کا قصہ لکھا گیا ہے جو شاہ پور میں صرف 17 سال کی عمر میں انتقال کر گئی تھی۔ وہ بھولی بھالی اور سب کی پیاری تھی، دوسری لڑکیوں کی طرح شوق نہ تھی۔ اسی ضمن میں ایک اہم صوفی کا نام ہے برہان الدین جانم۔ کسی زمانے میں بیجاپور میں ایک بہت بڑے ادیب اور شاعر شاہ برہان الدین جانم موجود تھے جو شاہ میرا جی کے فرزند اور خلیفہ تھے اور اپنے باپ کے کام رشد و ہدایت اور تصنیف و تالیف میں منہمک تھے۔ وہ خود بھی بڑے صوفی اور شاعر تھے، ان کی کئی کتابیں اس وقت موجود ہیں۔ ان کا کلام بہت مقبول ہوا اور اب بھی ہندوستان میں دور دور اس کے نسخے ملتے ہیں۔ ان کی مشہور کتابوں میں ارشاد نامہ 2500 اشعار کی طویل مثنوی ہے جو شائع ہو چکی ہے۔ ایک اہم نام ہے امین الدین اعلیٰ۔ انہی مذہبی حلقوں میں شیخ امین الدین اعلیٰ اس عہد کے سب سے بڑے صوفی اور بزرگ مانے جاتے ہیں۔ وہ شاہ برہان الدین جانم کے فرزند اور ان کی وفات کے بعد پیدا ہوئے۔ اپنے باپ اور دادا شاہ میرا جی کی طرح رشد و ہدایت اور تصنیف و تالیف کا کام کو جاری رکھا۔ ان کے خلیفہ اور شاگرد بعد میں تمام دکن میں پھیل گئے تھے۔ اس طرح شاہ میرا جی کا فیض دور دور تک پہنچا اور اب تک ان کے سلسلے کے بزرگ موجود ہیں اور صوفیانہ کلام لکھتے ہیں۔ شاہ امین ایک فطری شاعر تھے اور بہت سی مثنوی اور قصیدے اور ترکیب بند اور گیت لکھے۔ نثر میں بھی کئی رسالے لکھے۔ گفتار شاہ امین اور گنج خوبی وغیرہ ان سے منسوب ہیں۔ سن 1675 میں فوت ہوئے۔ اس ضمن کے ایک اہم صوفی شیخ بہاؤالدین باجن ہیں۔ شیخ بہاؤالدین باجن کا تعلق برہان پور سے ہے۔ آپ کے نیک اعمال سے متاثر ہو کر سینکڑوں لوگوں نے نیک ہدایت حاصل کی۔ آپ حضرت شیخ عزیز اللہ متوکل علی اللہ کے مرید تھے۔ کتاب رحمت خزانۂ رحمت ان سے منسوب ہے۔ اس طرح ہم نے دیکھا کہ شمال اور جنوب میں اردو کے ابتدائی نشو و نما میں صوفیاء کرام نے کس طرح سے ساتھ دیا ہے اور ان کے خدمات کو ہم کسی بھی طرح فراموش نہیں کر سکتے ہیں۔ مزید مطالعے کے لیے آپ مولوی عبدالحق کی کتاب سے مستفید ہو سکتے ہیں۔ بہت کارآمد کتاب ہے، پتلی سی کتاب ہے لیکن بہت کارآمد ہے اور حوالہ جاتی کتاب ہے۔ یہ کتاب 1933 میں شائع ہوئی۔ اردو کی ابتدائی نشو و نما میں صوفیاء کرام کا کام۔ اس حوالے سے مزید تحقیق کرنا چاہتے ہیں تو آپ اس کتاب سے ضرور مستفید ہوں۔ یہ ہر جگہ ویب سائٹ پہ موجود ہے، آپ اس سے مستفید ہو سکتے ہیں۔ اب ہم ملیں گے انشاءاللہ اگلے ویڈیو میں جس کا موضوع ہوگا ہند آریائی زبانیں۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے، خدا حافظ۔